السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا، دنیا نے اس کا عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرعون سے لے کر ابو جہل تک، چنگیز خان سے لے کر یورپی ظالم بادشاہوں تک کوئی بھی بچ نہ سکا، اور جب ایک مغرور حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہے تو ایک ایسی آندھی اٹھی جس نے اس کے تخت و تاج کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ کہانی ہے حق و باطل کے ٹکراؤ کی، ایمان اور گستاخی کے درمیان ہونے والے ایک تاریخی فیصلے کی۔ آج آپ وہ واقعہ سننے جا رہے ہیں جس نے دشمنان اسلام کے دلوں میں لرزہ طاری کر دیا تھا۔ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو اس ویڈیو کو مت دیکھیں، کیونکہ یہ وہ سچائی ہے جو وقت کے فرعونوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ دیکھیں کہ امیر تیمور نے کس طرح گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، چاند کی ہلکی روشنی صحرا کی ریت پر پڑ رہی تھی اور اس رات تاریخ لکھنے جا رہی تھی۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھی، آج ایک ایسا معرکہ برپا ہونے والا تھا جو دنیا کو قیامت تک یاد رہے گا۔ یہ معرکہ تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے کا، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبرت کا نشان بنانے کا، اور یہ داستان تھی تاریخ کے سب سے بڑے فاتحین میں سے ایک امیر تیمور کی، جسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا تھا۔ 1336 عیسوی میں سمرقند کے قریب ترک منگول نسل کے ایک خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ پیدائشی جنگجو تھا اور اپنی ذہانت، حکمت اور طاقت کی بدولت ایک عظیم سلطنت کا بانی بن گیا۔ ایران، وسطی ایشیا، ہندوستان، ترکی، شام اور روس تک اس کی فتوحات پھیل چکی تھیں، لیکن دنیاوی جاہو جلال سے بڑھ کر اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو تخت و تاج کی جنگ نہیں لڑتا تھا بلکہ حق و باطل کی جنگ لڑتا تھا۔ یہ قصہ شام کے شہر حلب میں پیش آیا، جہاں ایک عیسائی حکمران پطرس مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ وہ صلیبی جنگوں میں شامل رہا اور اسلام کے خلاف نفرت رکھتا تھا، اور اس نے اس مسلمانوں کی توہین کی، ان پر مظالم کیے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے کہا اگر میں طاقتور ہو جاؤں تو میں مدینہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو اکھاڑ دوں گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ، یہ جملے جب امیر تیمور کے کانوں میں پڑے تو وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ تیمور نے اپنی بہترین فوج کو اکٹھا کیا، اس نے 2 لاکھ جنگجوؤں کے ساتھ شام کی طرف کوچ کیا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، یہ زمین، یہ جاہ و جلال سب فانی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ وہ جنگ تھی جو دلوں میں لڑی جا رہی تھی، یہ وہ معرکہ تھا جسے تاریخ سنہری الفاظ میں لکھنے والی تھی۔ حلب کی فصیلوں کے گرد تلبل جنگ بچ چکا تھا، صلیبی فوج قلعے کے اندر محصور تھی، لیکن بہر قیامت برپا ہونے والی تھی۔ تیمور کی فوج نے حلب کا محاصرہ کر لیا، صلیبی فوج نے مضبوط دیواروں کے پیچھے چھپ کر مزاحمت کی، مگر تیمور کی منجیکوں نے ان کی دیواریں گرا دیں۔ خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، صلیبی فوج چیخ رہی تھی، لیکن تیمور صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہا تھا، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، پطرس جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ بدبخت گستاخ تیمور کے سامنے کھڑا تھا، وہ کانپ رہا تھا، اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اے بدبخت، جس زبان نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی وہ زیادہ دیر باقی نہیں رہے گی۔ گستاخ نے معافی مانگنی چاہی، مگر تیمور کا چہرہ غصے سے بھڑک رہا تھا۔ تیمور نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ زمین ہل گئی، فضائیں گرجنے لگیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کا عبرتناک انجام تاریخ میں لکھ دیا گیا۔ یہ جنگ جیت لی گئی تھی، لیکن تیمور جانتا تھا کہ یہ جنگ صرف ایک گستاخ کے خلاف نہیں تھی، یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا۔ اس نے اعلان کیا، جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ زمین پر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ حلب کو آزاد کر دیا گیا، صلیبیوں کو شکست ہو گئی اور تیمور کا نام ہمیشہ کے لیے عشق رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़ज़ों में लिखा गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये दास्तान हमें बताती है कि गुस्ताखी का अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ तबाही है। यही वजह है कि आज भी उम्मत मुसलमान का हर फर्द नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान देने को तैयार है। और आज हमें ये अहद करना होगा कि हम अपनी जान और माल सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर कभी आँच नहीं आने देंगे। ये था अमीर तैमूर का इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये था गुस्ताख का इंजाम, और ये था तारीख़ का वो लम्हा जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।